بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم اسلامیات کے موسٹ امپورٹنٹ ایم سی کیوز جو کہ پی پی ایس سی میں موسٹلی آتے ہیں ان کو آج ہم ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلا سوال ہے وہ کون سے پیغمبر تھے جن کی زبان میں لکنت تھی؟ مطلب وہ کون سے پیغمبر تھے جو بولتے تھے لیکن تھوڑا اٹک کے بولتے تھے؟ تو وہ ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ سوال نمبر 2 ہے سورہ بقرہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کتنی مرتبہ آیا ہے؟ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ سورہ ابراہیم جو ہے اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ 1 مرتبہ آیا ہے، لیکن سورہ بقرہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کتنی مرتبہ آیا ہے؟ تو وہ 15 مرتبہ آیا ہے۔ نیکسٹ کوشچن ہے قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کتنی مرتبہ آیا ہے؟ قرآن مجید میں سب سے زیادہ جس پیغمبر کا ذکر آیا ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، اور مزید یہ کہ ان کا ذکر کتنی مرتبہ آیا ہے تو وہ 136 مرتبہ۔ نیکسٹ کوشچن ہے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کون سے پہاڑ پر ٹھہری تھی؟ حضرت طوفان نوح کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہری تھی جو کہ ترکی میں واقع ہے۔ نیکسٹ کوشچن ہے کوہ آدم کس ملک میں ہے؟ اس کا آنسر ہے کوہ آدم سری لنکا میں ہے۔ حضرت ذوالکفل کس کے بیٹے تھے؟ اس کا آنسر ہے حضرت ذوالکفل حضرت ایوب علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ سوال نمبر 7 ہے ابر کس پیغمبر کا اصل نام تھا؟ حضرت ہود علیہ السلام کا اصل نام ابر تھا۔ نیکسٹ کوشچن حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کا کیا نام تھا؟ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کا نام جو کہ انہوں نے خود بنائی تھی اس کا نام تھا ارک۔ نیکسٹ کوشچن ہے حضرت مریم نے کس نبی کے گھر پرورش پائی؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہے حضرت مریم نے حضرت زکریا علیہ السلام کے گھر پرورش پائی۔ اخنوخ کس کا اصل نام تھا؟ اخنوخ حضرت ادریس علیہ السلام کا اصل نام تھا۔ نیکسٹ کوشچن ہے اس مسجد کا نام بتائیں جہاں تقریباً 70 انبیاء دفن ہیں۔ اس کا آنسر ہے مسجد الحنیف۔ نیکسٹ کوشچن مسجد الحنیف کہاں ہے؟ اس کا آنسر ہے مسجد الحنیف مینا میں واقع ہے۔ کوشچن 13 ہے سیکنڈ لاسٹ پیغمبر کون سے ہیں؟ کون سے پیغمبر ہیں جو کہ سیکنڈ لاسٹ نمبر پر آئے؟ تو وہ ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ نیکسٹ کوشچن ہے وہ کون سے پیغمبر تھے جنہوں نے سب سے پہلے قلم استعمال کیا؟ مطلب اس سے پہلے قلم کسی پیغمبر نے استعمال نہیں کیا تھا، تو وہ کون سے پیغمبر ہیں جنہوں نے سب سے پہلے قلم کا استعمال کیا؟ وہ ہیں حضرت ادریس علیہ السلام۔ نیکسٹ کوشچن ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے سگے بھائی کا کیا نام تھا؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے سگے بھائی کا نام بنیامین تھا۔ کوشچن نمبر 16 ہے حرب کیس کتنا عرصہ جاری رہی؟ کوشچن نمبر 16 حرب کیس کتنا عرصہ جاری رہی؟ حرب کیس، حرب جنگ کو کہتے ہیں اور کیس کسی شخص کا نام تھا، اور یہ جنگ جو تھی وہ 2 قبائل کے درمیان ہوئی تھی، ابس اور زیبان قبائل، یہ 2 قبائل تھے، ان کے درمیان جنگ ہوئی تھی۔ اور دہس جو تھا وہ کیس بن زہیر کے گھوڑے کا نام تھا، اور غبرہ جو تھا وہ حمل بن بدر کی گھوڑی کا نام تھا۔ تو ان دونوں کے درمیان جو ہے وہ یہ طے پایا تھا کہ ان کے گھوڑا دوڑائی کا مقابلہ جو تھا وہ ان دونوں کے درمیان طے پایا تھا، اور اس جنگ کی بنیادی وجہ جو تھی وہ گھوڑا دوڑ میں حمل بن بدر کے بے ایمانی کی وجہ سے، کہ انہوں نے کہا کہ حمل بن بدر جو ہے وہ بے ایمانی کر رہا ہے، تو اس بیس پہ جو تھی یہ جنگ شروع ہو گئی، اور یہ جنگ تقریباً 40 سال تک جاری رہی تھی۔ کوشچن نمبر 17 ہے مکہ کا دوسرا نام تھا؟ مکہ کا دوسرا نام ام القریٰ تھا۔ ام کا مطلب ہوتا ہے ماں یا سردار، اور قریٰ مطلب بستی، ام القریٰ مطلب تمام بستیوں کی سردار بستی۔ نیکسٹ کوشچن ہے ہجرت مدینہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کس نے سفر کیا؟
ہجرت مدینہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سفر کیا۔ کوشچن نمبر 19 ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے بڑی صاحبزادی کا نام بتائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 4 صاحبزادیاں تھیں اور ان میں سے سب سے بڑی صاحبزادی کا نام حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ کوشچن نمبر 20 ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عقیقہ کس عمر میں کیا گیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عقیقہ جب آپ 7 دن کے تھے تو تب ہی یہ کیا گیا۔ کوشچن نمبر 21، حجر اسود کو نصب کرنے کا جھگڑا کب ہوا؟ اس کا آنسر ہے 35 عام الفیل کو حجر اسود کو نصب کرنے کا جھگڑا ہوا تھا، جب ابرہ جو تھا وہ اپنے لشکر کے ساتھ، ہاتھیوں کے لشکر کے ساتھ اس نے مکہ پر حملہ کیا تھا اور ناپاک سازش کے ساتھ آیا تھا، تو تب مطلب اس ٹائم پیریڈ کو عام الفیل کہتے ہیں، اور اسی دوران ہی 35 عام الفیل کو حجر اسود کو نصب کرنے کا جھگڑا ہوا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنے عرصہ تک خفیہ تبلیغ کی؟ شروع میں جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبلیغ کا آغاز کیا تو خفیہ تبلیغ جو تھی وہ سٹارٹ کی تھی اور وہ تقریباً 3 سال تک جاری رہی۔ کوشچن نمبر 23 ہے، مسلمانوں نے پہلا حج کس کی رہنمائی میں کیا تھا؟ مسلمانوں نے پہلا حج حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رہنمائی میں کیا تھا۔ نیکسٹ کوشچن ہے، اس مسجد کا نام بتائیں جو تبدیلی قبلہ کی وجہ سے مشہور ہے۔ تو وہ مسجد جہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظہر کی نماز ادا کروا رہے تھے، تو اسی دوران قبلہ کی تبدیلی کا حکم آیا، اس مسجد کا نام مسجد قبلہ تین ہے جو کہ 2 ہجری میں ہوا تھا۔ نیکسٹ کوشچن ہے، مسجد قباء جس زمین پر بنائی گئی یہ کس صحابی کی تھی؟ تو مسجد قباء جس زمین پر بنائی گئی تھی وہ حضرت کلثوم بن حدم صحابی جو تھے ان کی تھی۔ نیکسٹ کوشچن ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش مکہ کی کس گلی میں ہوئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سوق اللیل میں ہوئی۔ نیکسٹ کوشچن ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کتنا عرصہ بعد پیدا ہوئے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد تقریباً 3000 سال کے بعد آپ اس دنیا میں تشریف لائے، 3000 سال کے بعد آپ پیدا ہوئے تھے۔ نیکسٹ کوشچن ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش جس دائیا کے ہاتھ ہوئی اس کا نام کیا ہے؟ تو اس دائیا کا نام ہے شفا۔ نیکسٹ کوشچن ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رضائی والد کون تھے؟ تو اس کا آنسر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رضائی والد حارث بن عبد العزیٰ ہیں۔ علیہ وسلم نیکسٹ کوشچن ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کون سی بہن آپ کو گود کھلاتی تھی؟ ویسے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقیقی کوئی بھی بہن بھی نہیں تھی اور بھائی بھی نہیں تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضائی بہن تھی جن کا نام تھا شیمہ، اور یہ آپ کو گود کھلاتی تھیں۔ تھینک یو فار واچنگ، سی یو نیکسٹ ٹائم اینڈ پلیز سبسکرائب مائی چینل۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔